بندہ اس کو 1001 دفعہ پڑھ لے, اس کے لیے چند دن ہو جائیں, گھر والے اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ لے, لیکن مخلصین ہوں, کرائے کے بندے نہ ہوں, بھاڑے والے نہ ہوں, پیڑ نہ ہو کہ جو بریانی واسطے بلایا نہیں, بریانی کھوا کے پڑھا رہے ہیں, وہ والا سلسلہ نہ ہو. گھر کے لوگ جو کمیٹڈ ہوں 1001 دفعہ اگر سورت قدر پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ تسمیہ ساتھ ہو, اول آخر درود پاک ہو پڑھنے سے, اور اس کو پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ سے رزق, برکت, عزت, صحت, زندگی, سکون, کامیابی اور بیماریاں اور مشکلات اور جاتو کا توڑ مانگے, مل جاتا. یہ عمل ہر ہفتے کر لیں, یہ چاہے روز کر لیں, یہ چاہے آپ ہر مہینے کر لیں, لیکن میں کہوں گا کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. مہینے میں ایک دفعہ, مطلب 1000 دفعہ پڑھنا میرے لیے ایک یا 2 دن میں کمپلیٹ نہیں, 2 دن میں کہاں, ایک دن میں ہی ہو جائے گی. اس میں 4.5 گھنٹے لگتے ہیں. اگر ویسے میں نے پڑھا ہوا ہے 4.5, کسی کے 3, کسی کے 5, جتنی زبان پہ روانی, لیکن پڑھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا, دھیان اللہ کی طرف جما کے ہوگا, آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے. ایک بات عرض کروں, ذکر اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا. اللہ کو فوکس کے بغیر. اب یہ دیکھیں نا, آپ کو دیکھو کہ جو سائل منگتا ہے چوراہوں پہ, جن کو دینا میرے خیال میں زیادتی ہے, خود دینا زیادتی ہے. آپ دیکھیں اس کا ہاتھ سوالی, اس کی زبان سوالی, اس کا لباس سوالی, اس کا چہرہ سوالی, اس کی چال, اس کی حال, اس کا ڈھال سوالی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ دنیا سے مانگتا ہے تو یہ حالت ہے, مجھ سے مانگتا ہے تیری توجہ ہی نہیں, دھیان ہی نہیں ہے, تو پھر کہاں تاثیر آنی ہے الفاظ میں, کہاں باتوں میں تاثیر آنی. وہ بندہ اس کا انگ سوالی ہوتا ہے, اور اس کے انگ وہ روپ دھارتا ہے, بہروپیہ ہے, ڈسگائز ہے, وہ ایکچوئل نہیں ہے. آپ تو اللہ کے سامنے, اور وہ ہمارا رب کیسا کریم ہے. اللہ کہتا ہے تو رو نہیں, بس رونے جیسی شکل بنا دے, تیرے اس بہروپیوں کی قبول کرتا ہوں, پر مجھے عاجزی کا کوئی شکل دکھا صحیح, عاجزی کا کوئی جھوٹا سچائی ہو دکھا تو صحیح تھوڑا سا. اس لیے جن ناموں میں ناز ہے ان کو مسائل رہتے ہیں, اور جن ناموں میں نیاز ہے ان کے مسائل نہیں ہوتے. شہناز, بہت ناز, جن ناموں میں ناز ہے نا, کیونکہ ناز اس کو پسند ہے, اور سارا نیاز ہمارے لیے ہے, اور سارا ناز اس کے لیے. اللہ. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. جناب السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. جی جناب, آپ بتائیے گا اپنا نام بھی اور کہاں سے. میں گلفام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جناب حضرت صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری مسز کو نا جناتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. جی, اس کو نا آج سے 3 سال پہلے مجھے پتا لگا کہ بڑی عید کا نا گوشت فریج میں پڑا تھا, تو ہوا ایسے حضرت صاحب, اس کے نا کندھوں پہ وزن پڑا, سر درد ہوا, اس کے بعد جسم اکڑ گیا. جی, اور یہ مسلسل شروع ہونے لگ پڑا. مطلب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تب. جی, تو میں نے نا حضرت صاحب اس کو لاہور میں بھیجا اس کی امی کے پاس نا, تو بیٹی پیدا ہوئی, وہ ٹھیک ہو گئی. پھر سال بعد پھر مسئلہ شروع ہو گیا حضرت صاحب وہی. میں اس کو حضرت صاحب پہلے یہ سمجھ رہا اس کو میڈیکل ایشو ہے. نہیں, گوشت کی بات کہی, اس کا گوشت سے کیا تعلق ہے, اس بات کو ذرا تھوڑا سا بتائیں. گوشت کا یہ ہے حضرت صاحب, مجھے نا کسی نے بتایا تھا گوشت اور مسر اور مسروں کی دال اس کے لیے نہیں اچھی ہے. جی, تو میں یہی اسی سچویشن میں رہا کہ شاید اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی. تو پھر حضرت صاحب اس کو لے کے کبھی کسی کے پاس دم کروانے لے کے جاتا تھا, کبھی کسی کے پاس. اب کیا ہے اب حضرت صاحب یہ ہے کہ میں نے نا دم کروانا شروع کیا ہوا. اس کو یہ تو ہے جو دورے پڑتے تھے وہ ٹھیک ہے, پر ایک دم بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور سر درد ہونے لگ پڑتا اس کا پھر. اچھا, بعض اوقات نا جنات ہوتے ہیں اور بعض اوقات نفسیاتی کیس ہوتے ہیں. جنات نہیں ہوتے, کیونکہ پورے معاشرے میں نفسیاتی الجھنیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور شاید اور بڑھیں. اور جنات کے مسائل ہیں, لیکن نفسیاتی مسائل ان سے زیادہ ہیں. میں نے بعض خواتین دیکھی ہیں بحری ہیں, وہ بحری نہیں ہوتی. نفسیاتی الجھنیں انہیں بہرا بنا دیتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو توجہ لینے کے لیے معاشرے سے, شوہر سے, اولاد سے, خامند سے یا گھر سے, والدین سے وہ بحری بن جاتی ہیں, اپنے آپ کو معذور بنا لیتی ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں, میں نے ان سے کہا بحری تو نہیں ہے, تو کئی نہیں حضرت صاحب ہیں, اور کئیوں نے اظہار کیا, انہوں نے کہا ہم سسرال میں آئے, یہ ہوا, ہم نے کہا ہم بہرے ہو جائیں کو توجہ بڑھ جائے گی, یا پھر اس سے فائدہ یہ ہوا ہمارے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں, وہ اس کا اظہار کسی اور شکل میں کرتے ہیں, ہم بہرے پن کو نہیں توڑتے. یہ ایک لمبی زندگی ہے. اچھا, اب ان کے سوال میں عرض کروں گا, کیا یہ نفسیاتی الجھن ہے یا جناتی چیز ہے؟ اگر تو جناتی واقع ہے, پھر اس کے لیے واقعی بڑا گوشت ہو یا کوئی بھی گوشت ہو, خون ہو, وہ اس میں میرے ہاں ایک صاحب آئے, ان کی پھوپھی تھی, بوڑھی تھی,
उस वक्त भी वो 70 के करीब थी, 3-3 मन गोश्त खा जाते थे, बड़ा है? कोई मानेगा? 3 मन? 3 मन, 2.5 मन, 3 मन, एक पाव नहीं खाया जाता, वो तो आम तो मेरे यहाँ उस दिन एक बच्ची को ले आए, वो 2-2 किलो, 3-3 किलो, 5-5 किलो बड़ा गोश्त खा जाती है। अब बंदा तो उसको मजाक कहेगा, लेकिन जो बीती है तो फिर वो तो कहानी और है। एक साहब मेरे पास आए, उनका बच्चा था वो 12 साल का, 10-12 साल का। कहते हैं ये 10-12 साल का जो बच्चा है मेरा, ये सिर्फ कच्चा गोश्त खाता है, कच्चा गोश्त खाता है, बस खाता जाता है, कहाँ जाता है समझ जितना भी देते जाए वो खाता हत्ता जाए, कि उसके अंदर जो खून है ना वो भी चाट लेता है, कच्चे गोश्त में जो खून जी 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 वो भी चाट लेता है। ये एक वाकयात हैं, मुशाहिदात हैं जिंदगी में फैले हुए। अच्छा, हमारी नावाकफियत यही है, यही वाकयात अंग्रेजों और गोरों की किताबों में मौजूद है। हमारी नावाकफियत है। हम कहते हैं अंग्रेजों को ये चीजें नहीं होती, जादू जिन्नात ये गोश्त खाना, मुसलमानों को होती हैं। हमारी नावाकफियत है। अंग्रेज इन चीजों को हमसे ज्यादा मानता भी है, जानता भी है और उसका वास्ता भी है। मैंने उसके लिए बाकायदा किताबें जमा की हैं। मैं रात अपने दर्स में बता रहा था, मेरी अपरी की साइट पे जो जादुई लाइब्रेरी है अंग्रेजों की किताबों की, उसमें 100 से 1000 से ज्यादा लिंक्स हैं। इतने हमने किताबें और उनके लिंक्स जमा कर लिए हैं और मजीद करते जा रहे हैं। और सारा इन जिन्नात और इसी हवाले से अंग्रेज के साथ क्या बीती, अंग्रेज का मिजाज है, वो अपनी बीतियां लिखता है, तो वो सारी किताबें मौजूद हैं। अरे जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था मेरे पास, वो ये था कि जादू और बंदिश इनमें फर्क क्या है? लेकिन अच्छा, वो क्वेश्चन का जवाब पूरा नहीं हुआ। वो फिर आपने उसका जवाब ये है, अगर तो जिन्नाती मसला है जी जी, तो जिन्नाती मसले के लिए उन्हें मैं एक अमल देता हूँ, वो अमल करें, उन्हें बहुत फायदा होगा अल्लाह, और इंशाअल्लाह उनको बहुत नफा होगा। उसके लिए ऐसा है, 21 बिस्किट सामने रखे या 21 रोटियां सामने रखे, ओके, ठीक, जी जी जी, 21 रोटियां छोटी छोटी बना लें या 21 बिस्किट सामने रखें। हर बिस्किट के ऊपर 11 बार सूरत फील पढ़नी है, अलम तरा का फील हर पे, और उसके बाद उसको उस मरीज को खिलाना है। ये रोजाना 3 बिस्किट खिलाने हैं, 3 बिस्किट, टोटल ऑफ 21, लेकिन हाँ जी 7 दिन लगेंगे, 7 या 21, ठीक है। ये 7 दिन, एक हफ्ते का अमल, एक हफ्ते के बाद उस मरीज को गोश्त के पानी से नहलाना है। गोश्त के पानी? हाँ, एक पाव का एक टुकड़ा ले लें, बड़े गोश्त का, उसको पानी में भिगो दें 5-6 घंटे, उस टुकड़े के टुकड़े करके चील कवों को डाल दें, उस पानी से मरीज को नहलाएं, और लेकिन नहलाने के बाद पुराने कपड़े पहनाएं, और पानी से, दूसरे पानी से नहीं नहलाना, गोश्त की बू वाला पानी उसके जिस्म पे रहे। कितना अर्सा? कुछ अर्सा? 4-5 घंटे, जितना अर्सा रहेगा। उसके बाद फिर आम पानी से नहला के दूसरे कपड़े उसको पहना दें। ये अमल कुछ अर्सा मुसलसल करें, हाँ, चंद हफ्ते अमल करें। बिस्किट वाला अमल 1 हफ्ते का, और ये गोश्त के नहलाने वाला अमल भी कुछ अर्सा करें। आपने ये 21वें दिन नहलाना है, उसके उस दौरान नहीं, वो 21 बिस्किट तो खाने के लिए है, वो तो खाने के लिए, नहलाना हमें रोजाना है, रोजाना नहलाना है। अच्छा, आप कुछ वक्फा अगर दे दें तो कोई हर्ज नहीं, रोजाना नहला दें तो कोई हर्ज नहीं, ठीक। आप ये कम से कम 21 बार उसको नहलाएं, आप चाहे रोज नहला दें, कोई वक्फा हो जाए। ये तो जिन्नाती दुनिया के लिए, जादुई दुनिया के लिए। और जो शख्स, इसलिए 7 बेटियां 2 बेटे हैं, मैं परेशान, मौला इनके हाथ पीले कैसे करूं, कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज नहीं लेंगे, और तीसरा फायदा होगा कभी रोटी कम नहीं होगी। गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कोई गुर्बत नहीं है, और ख्वाब में आके 3 बंदे मुझे मिले, तो दुल्हन को जब रुखसत करें, जो फर्द कहते हैं कि मेरी बेटी रानी रहे, घर से रुखसत होते वक्त 101 बार इस आयत। एक बूढ़ी खातून मेरे पास आई, कहने लगे मेरी 7 बेटियां 2 बेटे हैं, हर बेटी पैदा हुई बेटे की उम्मीद पे, 7 बेटियों के बाद अल्लाह ने 2 बेटे दिए। मैं परेशान, मौला इनके हाथ पीले कैसे करूंगी। कहा मुझे एक किसी जानने वाले ने बताया, रोज सूरत बकरा पढ़, 3 फायदे इसके हासिल होंगे, कभी तुझ पे जादू नहीं होगा, रिश्ते वाले आके तुझे मिन्नतें करेंगे और कहेंगे हम जायज नहीं लेंगे, और तीसरा फायदा होगा कभी रोटी कम नहीं होगी। ये मुझे खातून बता गई। कहा मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती थी, और फिर पढ़ते पढ़ते मेरी जुबान पे रवानी ऐसी आ गई, मैं थोड़ी देर में पढ़ लेती थी। और कहा जो बेटी जवान होती गई, रिश्ते आते गए और मिन्नतों वाले रिश्ते थे। बहन हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी हाथ पीले कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और कहा जो मुयस्सर था मैंने दिया, उन्होंने कभी ताना नहीं दी। एक, गुर्बत के बावजूद मेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आई, रब ने अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छा पहनाया, सूरत बकरा की वजह से। और एक तीसरी बात, कहा कि हमारा खानदानी जादू चला रहा था, और बहुत पुराना जादू था जो खत्म नहीं हुआ। कहा जब से मैंने सूरत बकरा पढ़ना शुरू की, जादू टूटा
اور خواب میں آ کے 3 بندے مجھے ملے. کہنے لگے 3 بندے ملے, 2 جن تھے, ایک انسان تھا. جن کہنے لگے اس سے پوچھیں. انسان چپ کر کے کہا, اس کی ہیبت ناک شکل تھی اور بہت خوفناک. آخر وہ بولا, میں نے تم پہ جادو کیا تھا ان جنات کے ذریعے. سورت بقرہ نے اٹھا کے مجھے بھی مار دیا اور ان کو بھی ختم کر دیا. جادو پلٹ کے میرے اوپر واپس. سورت بقرہ میں بڑی طاقت. اچھا, اس کا سننا, اس کا پڑھنا, اس کی ریکارڈنگ, اور اس میں ایک چیز اور ہے, میں ایک اور چیز بھی بتاؤں. ایک آیت ہے, شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ, بغیر حساب تک. اس کے ایک فائدے بتاؤں گا. ایک تو دلہن کو جب رخصت کرے, بیٹی کو نا, اگر کوئی بندہ اس آیت کو بغیر حساب, جو فرد کہتے ہیں کہ میری بیٹی رانی رہے, گھر سے رخصت ہوتے وقت 101 بار اس آیت کو پانی میں دم کر کے اس کے چہرے پہ, اس کے بدن پہ ہلکا چھینٹے مارے, اس کے کپڑے پہ, ٹھیک, ایک, اور اس کو پانی پلا دے اور اس کو یہ آیت یاد کروا دے. جس طرح آپ ABC الف با یاد کراتے ہیں نا, اس کو یاد کریں صحیح زیر زبر کے ساتھ, اور اس سے کہیں بیٹی جب گھر میں رہے اور شادی قریب ہو پڑھنا شروع کر دے. شادی میں پڑھ, رخصتی میں پڑھ, اور گھر میں سسرال میں جا پڑھ. تیرے اوپر کبھی جادو کا وار نہیں ہوگا, دشمن کا وار نہیں ہوگا, انتقام نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, بیماریاں نہیں ہوں گی, میاں بیوی کی نفرت نہیں ہوگی, محبت ہوگی, پیار ہوگا, الفت ہوگی, شفقت ہوگی, رحم ہوگا, رحمت ہوگی, عطا ہوگی, وفا ہوگی, کبھی جفا نہیں ہوگی. ایک صاحب تھے, سفر میں گئے. سفر میں تو ان کے والد نے, ان کے بزرگوں نے انہیں کہا, سفر میں جہاں بھی تمہیں مشکل نظر آئے, قیام کرنا ہو, اس آیت کو پڑھ لینا. تو جنگل کا سفر تھا, جاتے جاتے اس کہیں درخت کے نیچے رات کا قیام کرنا تھا, تو درخت کے نیچے سو گئے. رات کے آخری پہر میں ان کی آنکھیں بند ہیں, اب یہ سن رہے ہیں. 2 جن ہیں, ایک جن کہتا ہے اس بندے کو تکلیف نہیں, مزہ آئے گا. دوسرا کہتا ہے اس نے تجھے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس کو تکلیف دیتے ہیں, مزہ آئے گا, یہ چلائے گا, چیخے گا, پردیسی ہے, اس کی مدد کو کون پہنچے گا, جنگل ہر طرف ہے. اب یہ آنکھیں بند, کان سن رہے, اسے فوراً پیغام یاد آیا. اس نے یہ شاہد اللہ والی آیت پڑھنی شروع کر دی دل ہی دل میں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم, سے بغیر حساب تک. اچھا, پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی نا, وہ جو شریف جن تھا, شریر جن سے کہتے ہیں, لے تجھے کہنا اس کو نہ چھیڑ, تیری اور میری ڈیوٹی لگی ہے صبح تک اس کی حفاظت. اور کہا کہ اس کے بعد میں پھر آیت پڑھتے پھر سو گیا. یہ بہت اچھا, بہت طاقتور آیت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچے کا نام ماہی ہے, اس کو گردن پر بخار ہوا ہے اچانک. بخار ہونے کے بعد اس وقت وہ ICU میں ہے, اس کی طبیعت جو ہے کافی خراب ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں, شکریہ. جو بندے اس کے قریب بیٹھے, جو بچہ ICU میں ہے, بخار گردن توڑ ہوا, وہ بھی, اور کوئی اگر لا علاج مریض ہے جو اس کے تیماردار اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یا گھر بیٹھے ہیں, اگر وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں, یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ, الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر, مختصر سے ہے, اگر پڑھنا شروع کر دیں اس کا تصور کر کے, تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اور مشکلات مسائل کے لیے بھی اور لا علاج بیماریوں کے لیے بھی بچہ صحت یاب ہوگا. اس کو بہت کثرت سے پڑھیں, بلکہ ہر حال میں پڑھیں, اور وضو بے وضو پڑھیں, باوضو پڑھیں تو بہت اچھی بات. یہ پڑھیں, یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ, اے لطف کرنے والے اپنی مخلوق پر, اے یا علیمم بخلقہ, اے مخلوق کے غم اور دکھوں کو جاننے والے, تیرے پاس سارا علم ہے, ہمیں پتہ نہیں. یا خبیرم بخلقہ, اے مخلوق کے دکھوں کوئی خبریں رکھنے والے, الطف بھی, کوئی لطف و کرم کی بارش کر دے. یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, تو لطیف بھی ہے, علیم بھی ہے اور خبیر. بہت طاقتور چیز ہے. ایک درویش فرماتے ہیں, میں بغداد کے سفر میں تھا, تو بغداد سے میں نے بصرہ جانا تھا, تو لمبا سفر تھا, درمیان میں صحرا تھا. میں رات کو سویا اونٹ کو باندھ کے, اونٹ پہ سب کچھ تھا, کھانا پینا پانی. صبح دیکھا تو اونٹ نہیں, اونٹ کھلا, اور پھر گھومتے گھومتے کہیں چلا گیا. کہا بیٹھ کے جی بھر کر رویا کہ صحرا ہے, کیا مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے. تو کہا میں بس پریشان تھا, تو ایسی آنکھ لگی, تو ایک صاحب میرے پاس آئے, تو کہنے لگے یا شیخ کیا ہوا, آپ کہاں سے آئے. کہا کہ پڑھو, یہ وظیفہ دیا, اور اس کو پڑھو, تیرا اونٹ بھی ملے گا, تیرا توشہ بھی ملے گا, تیرا کھانا بھی ملے گا, اور تجھے بصرہ بھی فوراً. وہ دیکھو سامنے بصرہ. کہنے لگے وہ جانے لگے, تو میں نے ان کو پاؤں پکڑ لیا, آپ کون ہیں. کہا میں خضر ہوں, اور میں جو گم شدہ ہو, پریشان ہو, اس کو دعائیں دیتا ہوں, اور یہ میری دعا ہے, یاد رکھ, اس کو مخلوق کو بتانا, تو کوئی مشکل ہو پڑھے, اس کی مشکل حل ہوگی. کہا کہ خضر تو ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا والہانہ کیفیت سے, یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ, الطف بی
या लतीफ़ हो, या अलीम हो, या खबीर। कहा विजदान से पढ़ा तो मेरा ऊँट देखा सामने आ रहा है, उसकी लगाम खुली है और रेत से घसट रही है। आके मेरे सामने बैठ गया, मैं उसको गले लगाया और देखा हर चीज़ महफूज है। मैंने खाना खाया, हलवा था, चीज़ें थीं, और कहा कि उसके बाद मैंने दुनिया में जिस जिस को ये दुआ बताई और जिस जिस की जो मुश्किल थी, जैसे मेरा ऊँट नामुमकिन था सहरा में मिला, कहा कि उसकी नामुमकिन बस इसको विजदान